کالج کی فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ ہونے کی وجہ سے ماں کے لاکھ انکار کے باوجود بھی رات کو چچا کے انتظار میں بیٹھی رہی، کیونکہ اسے کسی صورت بھی کالج کی فیس چاہیے تھی۔ یہ اتنا بڑا کاروبار اس کے ابا کا بھی تھا، یہاں انہیں قطرہ قطرہ بوند بوند کر کے زندگی کی بنیادی ضروریات میسر کی جاتی تھی۔ نوکروں سے بھی بدتر رویہ ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ رکھا جاتا۔ رشتوں کی فطرت بدلتے دیر کتنی لگتی ہے، اور ابا کے چلے جانے کے بعد اسے سارے رشتے ٹھیک طرح سے سمجھ آئے تھے۔ اس کی ماں کو تو یہاں کی نوکرانی بنا دیا گیا تھا، اور وہ ساری زندگی محرومی میں گزار کر بڑی ہوئی تھی۔ آخری بار شاید اس نے اپنا من پسند کھانا باپ کی موجودگی میں 20 سال پہلے چکھا تھا۔ بعد میں ساری زندگی نوکروں کے ساتھ جھوٹے سالن کا ذائقہ لیا۔ ابا اور چچا نے مل کر یہ کاروبار شروع کیا تھا، بلکہ ساری زمینوں پر دونوں کا برابر کا حق تھا۔ زمینوں کی آمدن پر ان کا اکیلے کا حق تھا۔ وہ یوں گردن اکڑا کر چلتے تھے جیسے اپنے غرور سے نیچے لوگوں کو رون دیں گے۔ ان کی بیوی بھی کچھ کم بد زبان اور بد لحاظ نہیں تھی۔ نور نے ہمیشہ چچا کو باپ کی طرح عزت دی تھی، لیکن ان کا رویہ نور کے ساتھ بہت برا تھا۔ اے لڑکی، تم یہاں رات کے اس پہر کیوں بیٹھی ہو؟ چچا کی سخت آواز سن کر وہ کافی ڈر گئی تھی۔ نور جس مقصد کے تحت یہاں بیٹھی تھی اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمت باندھی۔ چچا، میں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ کل فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے۔ کسی صورت اگر کالج والوں کو فیس نہ ملی تو میرا داخلہ کاٹ دیں گے۔ ابھی امتحان آنے والے ہیں۔ چچا نے ایک نظر اپنی بھتیجی کو دیکھا جو آنکھوں میں بہت امیدیں لے کر ان کے پاس آئی تھی۔ لڑکی، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اگر داخلہ کٹتا ہے تو کٹ جائے، ویسے بھی میں نے تمہاری شادی پکی کر دی ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ جانے لگے تھے کہ نور کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ بغیر اس کی ماں سے مشورہ کیے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ چچا کیسے کر سکتے ہیں؟ چچا، ان زمینوں میں میرے باپ کا حصہ بھی شامل ہے جس کی اصولی طور پر میں حقدار ہوں۔ آپ نے آج تک اس کا 10% بھی مجھ پر اور میری ماں پر خرچ نہیں کیا۔ کالج سے ہٹوا کر آپ میرا رشتہ کیسے پکا کر سکتے ہیں؟ میری ماں کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ اس کی زبان درازی پر انہیں خاصا غصہ آیا تھا، تبھی اپنے غصے پر قابو کرنے کے بجائے تھپڑ سے اس کے چہرے پر خاصے اچھے نشان چھوڑ گئے۔ زبان دراز لڑکی، تیری ماں نے تیری یہی تربیت کی ہے، اسی لیے تمہیں اس گھر سے رخصت کر رہا ہوں کہ کل کو میرے سر پر کوئی خاک نہ ڈالو۔ ان کی چیخو پکار سے نور کی ماں اٹھ کر بھاگتے ہوئے بیٹی کو سہارا دینے کی خاطر آئی۔ بھائی صاحب، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، بچی سمجھ نہیں سکی۔ چچا نے بہت پہلے اپنی دور اندیشی سے نور کے اندر بغاوت کی بو کو سونگھ لیا تھا، اس وجہ سے تو اس کی زندگی کا اتنا کڑا فیصلہ لینے والے تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کلہاڑی خود ان کے پاؤں پر آ کر گرے گی۔ اپنی بیٹی کو اپنی زبان میں سمجھا دو کہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے، چپ چاپ دلہن بننے کو تیار ہو جائے، امتحان دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نور کی ماں نے منہ کھولے اپنے دیور کی بات سنی۔ صدمے سے ان کا برا حال تھا۔ بھائی صاحب، اچانک رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان لوگوں سے ملی نہیں ہوں۔ نور پڑھائی میں بہت اچھی ہے، پڑھ کر اپنے شہر کا نام روشن کرنا چاہتی ہے، وکیل بننے کا خواب ہے۔ ارے بڑی بہو بیگم، آپ کہاں سے بیٹی کی پڑھائی کے بارے میں فکر مند ہونے لگی؟ ہمارے خاندان کی لڑکیاں کالج تک نہیں جاتی، ہم نے تو پھر اس پر احسان کیا ہے۔ شادی تو ایک دن تم نے بیٹی کی کرنی ہی ہے۔ جب اس کے چچا نے فیصلہ کر دیا تو تم لوگ ہوتے کون ہو اس پر اعتراض کرنے والے؟ مت بھولو کہ تمہاری بیٹی کو اور تمہیں ہم نے ہی پناہ دے رکھی ہے۔ چچا کے بجائے چچی نے فوراً سے حامی بھری، کیونکہ اس منصوبے میں ان کا بھی برابر کا حصہ تھا۔ بہت عرصے سے اس بلا سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دیکھیں بھابھی، اس میں بڑوں میں معاملات طے ہوتے ہیں، اس لیے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ چچا، میں یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گی۔ پڑھ لکھ کر میں باشعور نہ ہو جاؤں، اسی لیے آپ ڈرتے ہیں۔ ان زمینوں پر میری ماں کا بھی حق ہے، آپ لوگوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا۔
بلکہ ہمارا احسان سمجھیں کہ اب تک ہماری زمینیں آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ چچا نے ایک نظر آنکھیں گھما کر اپنی بھابھی کو دیکھا۔ ان کی نظریں ہی یہ بات سمجھانے کو کافی تھی کہ اپنی بیٹی کی زندگی چاہتی ہو تو خاموشی سے اس کا منہ بند کر دو، ورنہ انجام کی پرواہ وہ نہیں کریں گے۔ خاموش ہو جاؤ نور، تمہارے چچا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی، جبکہ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیشہ میرا منہ بند کروا دیتی ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اگر تمہارے چچا نے مزید تمہاری بکواس سن لی تو تمہیں گن سے شوٹ کر دیں گے۔ اکیلی ماں پر کچھ رحم کرو، تمہارے بغیر میری کیا زندگی باقی رہ جائے گی۔ جب وہ لفظوں سے جنگ نہ جیت سکے تو اپنی طاقت سے وہ انہیں ڈرا دھمکا کر خاموش کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے نور کا رشتہ ایسے قبائل میں طے کیا تھا جہاں ساری زندگی وہ ان کے گناہوں کی سزا بھگتنے میں لگا دے گی، ایسے گناہ جو زبردستی اس کے سر پر مسلط کر دیے گئے۔ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ کاش بابا آپ زندہ ہوتے۔ اگر اس کا باپ آج زندہ ہوتا تو وہ یوں بے سہارا لوگوں کے سہارے زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ خوابوں کو بن کر تکمیل تک پہنچانا اس کے باپ نے ہی تو سکھایا تھا۔ اپنی قسمت کے فیصلے وہ ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں میں دینے کی وجہ سے وہ چچا کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی۔ ماں ہمیشہ سے قسمت کے فیصلوں کے آگے بے بس ہو جاتی تھی۔ انہوں نے ان کی بیٹی پر بہت ظلم کیے تھے۔ دن رات بڑی مشکل سے گزر رہے تھے۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے نظریں چرا کر سارا دن گزار دیتی۔ ماں بھی تو یہاں مجبور تھی، وہ بیچاری اس کے لیے کیا کر سکتی تھی۔ حویلی کے در و دیوار چیخ چیخ کر ماں بیٹی پر ہوئے ظلم کی داستان سناتے تھے۔ چچی نے احسان مان کر 4 نئے جوڑے خرید کر دے دیے تھے کہ شادی کے بعد کون سا تم نے دوبارہ ہمارے گھر میں قدم رکھنا ہے۔ ان کی بات سن کر چونکی تو وہ بہت تھی، لیکن سوال کرنے پر کون سا سیدھا جواب مل جانا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد اس کی شادی طے کر دی گئی۔ نصابی امتحان دینے کے بجائے وہ زندگی کے امتحان میں پھنسی ہوئی تھی۔ اچھا کیا کہ آپ نے اس چڑیل کی شادی طے کر دی۔ ویسے بھی جب سے کتابیں پڑھنے لگی تھی بہت قانون کی باتیں کرتی تھی۔ چچی تو خود واقف نہیں تھی کہ نور کی شادی کہاں ہونے جا رہی ہے، لیکن انہیں اپنے شوہر کی ظالمیت پر پورا بھروسہ تھا۔ اس حویلی پر راج کرنے کا خواب تھا ان کا، کئی برسوں پرانا تھا۔ پھر انہیں نور کی پڑھائی بھی کھٹکنے لگی تھی۔ کسی طریقے سے وہ جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور اب تو پکی جان چھوٹ رہی تھی۔ بے فکر رہو، اس جگہ نور کی شادی کر رہا ہوں کہ ساری زندگی اس دلدل میں پھنسی رہے گی۔ اپنے چچا کے سامنے زبان چلاتی ہے، اس کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا۔ نور ان کی باتوں کو سن کر فوراً کمرے کے باہر رک گئی۔ ویسے اس کلموہی کا اپنے رشتہ کہاں کیا ہے؟ چچا اس کی بات پر زور سے ہنس دیے۔ نور خود جاننا چاہتی تھی کہ آخر اسے کتنے ظالم لوگوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ شاید اس کے چچا نے پیسے لیے ہوں۔ سمیر خان زادہ، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، آپ نے ہی تو اس کے بھائی پر بندوق تانی تھی، بھلا انہوں نے کیسے نور کا رشتہ مانگ لیا؟ تمہیں بھی ہر بات کی تہہ تک جانا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اپنے ظلم کا حساب لینے کو ہی یہ شادی کی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ میری جان میری بھتیجی میں قید ہے۔ نور کے پاؤں تلے سے زمین کھسکی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے کندھوں پر گر گیا ہو۔ آج تک سمیر خانزادہ کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا، اس شخص کو تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن چچا کی باتیں سن کر وہ ساری خبر اپنی ماں کو دینے لگی۔ بیٹا اپنے نصیب پر بھروسہ کرو۔ کیسے اتنا یقین لاؤں؟ میری قسمت تو شروع سے اچھی نہیں ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارے باپ اور چچا نے ایک کوکھ سے جنم لیا۔ بدلے میں بس وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ پھر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، جیسے انہیں حقیقت معلوم ہی نہ ہو۔ معمول کی زندگی لوٹ آئی۔ صبح سے شام کام کام اور کام۔ اس وقت نور کی ماں کے دماغ میں بہت سے خیالات چل رہے تھے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو یہاں سے بھیج دیتی ہیں تو شاید انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کی زندگی اب بچی بھی کتنی تھی؟ انہیں نور کے لیے سخت فیصلہ لینا ہوگا۔ وہ شخص بھی اس کے چچا کی طرح ظالم اور جابر ہوگا۔
نور نے اپنی ماں سے جاننا چاہا کہ سمیر خانزادہ کون ہے، آخر ان کے چچا سے کیا دشمنی تھی۔ بس یہی بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ آج سے کچھ سال پہلے اس کے باپ کے انتقال کے وقت اس کے چچا نے خانزادہ فیملی پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اس کے بھائی کا قتل کیا ہے۔ نور کی ماں یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ خانزادہ فیملی کا ان سب میں کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے نور کو بھی یہی بتایا۔ سہاگ چھن جانے کے غم میں وہ اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ ارد گرد کے واقعات کا انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ چچا ان کے خون کے پیاسے بنے گھوم رہے تھے، ہر روز پنچایت لگا لیتے کہ خون کا بدلہ خون ہوگا۔ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے تمہارے چچا نے خانزادہ فیملی کے بڑے سپوت کو اپنے فائدے کے لیے قتل کر دیا۔ تمہارے چچا آج تک یہ ثابت نہ کر سکے کہ تمہارے باپ کو مارنے میں ہاتھ ان کا ہے۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ سمیر خانزادہ اپنے باپ کے فیصلے پر تیش کھا رہا تھا۔ وہ کیسے کسی لڑکی سے یوں انتقام کی آگ میں شادی کر سکتا ہے؟ کیا اس کا دل یہ اجازت دے گا کہ وہ ایک بے قصور کو سزا دے؟ پولیس کی نوکری پر سوالیہ نشان ہوگا کہ اگر وہ قانون کو جانتے ہوئے بھی مظلوم پر ظلم کرے۔ ابا، مجھے بھی بڑے بھائی کے چلے جانے کا دکھ ہے، لیکن اس لڑکی کا ان سب میں کوئی قصور نہیں۔ ماں کے بہت بلانے پر وہ اپنی ڈیوٹی سے کچھ دن کی چھٹی لے کر وہاں آیا تھا۔ سمیر نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر یہ نوکری شروع کی تھی۔ اسے شروع سے پولیس سروس میں بھرتی ہونے کا بڑا شوق تھا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ تو بھائی کی موت کے وقت سے آ گیا تھا۔ اس لڑکی کا اس خاندان سے تعلق تو ہے، اور ویسے بھی اس کے چچا کو سبق سکھانے کے لیے اس لڑکی کا آ جانا بھی کافی ہے۔ سمیر انہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر چچا کو اپنی بھتیجی اتنی پیاری ہوتی تو آرام سے سودا کرنے پر مجبور نہ ہوتے۔ اگر وہ بھتیجی اتنی انہیں پیاری ہوتی تو کبھی بھی اسے آگ کے کنویں میں پھینکنے کا خیال نہ پیش کرتے۔ وہ تو آپ کا دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں۔ خانزادہ کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ انہیں یہی لگا یہ لڑکا شادی نہ کرنے کی خاطر ایسا کہہ رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے دل میں لگی برسوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے تو چپ چاپ شادی کے لیے حامی بھر لو۔ اپنے باپ کی باتوں کو سن کر وہ بہت زیادہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ انہیں کیسے سمجھائے کہ اپنے ضمیر کی عدالت میں وہ کیا جواب دے گا؟ آپ لوگ جو بھی کہیں، لیکن میں اس لڑکی سے بالکل شادی نہیں کروں گا۔ میری بیوی ہوگی، میری عزت ہوگی، اور اپنی عزت کو ایسے ظلم کا شکار میں کیسے ہونے دوں؟ وہ جانتا تھا اگر اس کا بھائی آج زندہ ہوتا تو وہ اس کے فیصلے کا ساتھ دیتا۔ اس نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھی کہ پیٹھ پیچھے وار کر کے کسی بے گناہ کو سزا دے۔ ایسے اس کے سینے میں لگی آگ اب تو بالکل ٹھنڈی نہیں ہونی تھی۔ اس پولیس فورس کو اس نے جوائن ہی اسی لیے کیا تھا کہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے سکے۔ وہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا؟ اتنے سالوں پہلے کے زخم وہ بھی نہیں بھولا تھا۔ ایسا بھائی جس نے اولاد کی طرح اسے پالا ہو۔ آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے۔ کون کہتا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے؟ اگر اس کے عزیز کو تکلیف پہنچے تو وہ بھی ایسے ہی تڑپ اٹھتا ہے۔ آپ سب لوگ اس کی حساس طبیعت سے تو واقف ہیں، پھر بھی میرے بچے کو آتے ہی سب نے گھیر لیا۔ تمہارا بیٹا اتنا بھی حساس نہیں، کبھی تھانے جا کر دیکھنا کیسے مجرموں کی دھلائی کرتا ہے۔ ماں ہی تھی جو سمجھتی تھی کہ یہ سب غلط ہے۔ اپنی بہو کی جانب دیکھا جو نظریں چرا کر وہاں سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد ایک امید ملی تھی کہ اس کے شوہر کے قاتل کو انصاف مل جائے گا، لیکن یہ امید کا دیا بھی بجھ گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ ہمیشہ میرے مخالف جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پہلے اس نے ضد کر کے پولیس میں بھرتی ہو گیا، اور اب وہ میرے فیصلوں کے خلاف جا رہا ہے۔ اس بار اگر اس نے میرا فیصلہ نہ مانا تو اسے جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ بھابھی چلتے ہوئی اپنے دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ ان دونوں کا بہن بھائی جیسا تعلق تھا۔ سمیر نے انہیں ہمیشہ اپنی بڑی بہن کی طرح مانا تھا۔ کیا آپ بھی چاہتی ہیں کہ کسی مظلوم کو سزا ملے؟ وہ تو آپ کے شوہر کی قاتل نہیں ہوگی، پھر کیسے اسے سزا مل سکتی ہے؟
تمہیں میرے چہرے کی اتری رنگت اور میرے بچوں کی یتیمی شاید نظر نہیں آتی، تبھی تم اس لڑکی کی حمایت کر رہے ہو۔ وہ بے بس ہو گیا تھا اور گھر والوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ سب لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر جو ساری زندگی کہتا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گا، شادی پر حامی کیسے بھر لی۔ بارات لے کر جانے کا وقت ہوا تو دلہن ہی بھاگ گئی۔ تم نے ہمیں یہاں بے عزتی کے لیے بلایا تھا؟ اگر اپنی بھتیجی کو یوں چھپانا ہی تھا تو پہلے ہی شادی کی حامی کیوں بھری؟ چچا کے چہرے کا رنگ صاف بتا رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے کبوتر اڑ گئے ہیں۔ اپنی بھرجائی پر زور دے کر پوچھنے کی بڑی کوشش کر رہے تھے کہ اگر تم نے نہ بتایا تو تمہاری بیٹی کو میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے اصولوں کے خلاف جانے کی؟ نور کی ماں نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا۔ وہ لہنگا پہنے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ ماں کی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ اس دلدل سے نکلتی ایک گلٹ کا شکار تھی۔ سانس پھولا ہوا تھا لیکن ان کے ارادے کامیاب ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ شاید وہ لوگ اب بھی اس کے پیچھے لگے ہوں۔ لہنگا بار بار پاؤں میں اٹک رہا تھا اور صبح سے کچھ نہ کھانے کے سبب سر بھی بہت زور سے گھومنے لگا۔ جب ایک بار پھر لہنگا اٹکا اور وہ منہ کے بل گری، اندھیری سڑک پر ایک تیز گاڑی کی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی اور کسی نے اسے کندھے سے تھام کر اٹھایا تو وہ کوئی مہربان شخص لگا۔ شاید اب وہ یہاں سے بچ کر نکل جائے اور صبح ہونے سے پہلے وہ اس گاؤں کی حدود سے کہیں دور نکل جائے، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے اور اس کے چچا کے شکاری کتے اسے پکڑ نہ پائیں۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اس شخص نے عجیب سی دلچسپی سے پوچھا۔ وہ اس دریا دل آدمی سے بھی مدد مانگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ خوف اور زیادہ جلدی کے سبب اس کا سانس بہت تیزی سے پھول چکا تھا۔ میری شادی زبردستی سمیر خانزادہ سے ہو رہی ہے، مجھے شہر جانا ہے۔ وہ خوف سے بے رب جملے بولنے لگی جب اس معصوم کی نظر سامنے کھڑے شخص کی شرٹ پر پڑی جس پر سمیر خانزادہ لکھا تھا۔ وہ پولیس کی وردی میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہونے والا شوہر تھا جس سے بچنے کے لیے وہ اتنا بھاگ رہی تھی۔ وہ اچانک خوف سے پیچھے ہٹنے لگی جب سمیر خانزادہ نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ اپنی ہونے والی بیوی کو سامنے کھڑا دیکھ کر والدین کی پسند پر اسے ذرا شک ہوا تھا۔ 19-20 سال کی کمزور لڑکی جو شاید اس کا ایک تھپڑ نہ برداشت کر سکے، وہ اس کی زندگی بھر کے ظلم کو کیسے برداشت کرے گی؟ اس کے جوان جہان بھائی کی موت کے بوجھ کو کیسے سہے گی؟ پہلے تو وہ اس لڑکی کو پہچان نہیں پایا تھا، سمجھا کہ گھر سے عاشق کی محبت میں بھاگی ہوئی لڑکی ہے۔ بہلا پھسلا کر سمجھا کر وہ اسے گھر روانہ کر دے گا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم اپنے چچا کو پیاری ہو، تبھی انہوں نے تمہیں چھپا لیا ہے، لیکن یہاں تو لگ رہا ہے تمہارے چچا تمہیں ہی پیارے نہیں ہیں، اسی لیے تو بھاگ رہی ہو۔ اس کی باتوں میں گہرا طنز چھپا ہوا تھا جس کو نور اچھے سے سمجھتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا اور وردی پر لگے نام کی پلیٹ پڑھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز۔ اپنی ماں کی فکر ہونے لگی کہ اگر اس کے پکڑے جانے کی اطلاع انہیں مل گئی تو وہ کیسے یہ تکلیف سہے گی۔ دیکھو، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں، میرا تمہارے بھائی کی موت میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اس وقت میں نے اپنا باپ بھی کھویا تھا۔ میرے چچا سے تمہارے جو بھی حساب کتاب ہیں وہ تم الگ سے نکال لینا۔ ارے واہ، تمہاری تو اچانک سے حقلاتی زبان بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس لڑکی نے بھاگنے کا بیڑا ہی اٹھا لیا تھا۔ تم جانتی ہو، تمہارے چچا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے ہیں، ان کے چہرے کی رنگت بدل چکی ہے۔ اپنی ہی بارات خالی ہاتھ واپس لوٹ آ رہا تھا کہ دلہن راستے میں ہی مل گئی۔ وہ اسے یہاں اکیلے سڑک پر چھوڑ کر اگر چلا جاتا تو اگلے دن وہ اس کے باپ کے ہاتھ ضرور لگ جائے گی اور پھر شاید اسے وہ ظلم سے نہ بچا پائے۔ زبردستی اس کی چیخ و پکار کی پرواہ کیے بغیر اسے گاڑی میں ڈال کر وہ شہر کے ایک اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ پہلے تو وہ کافی ڈری سہمی سی گھر میں گھومتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسے سمجھ آنے لگا کہ سمیر خانزادہ غسیلہ ضرور ہے لیکن ٹھرکی نہیں۔
इस घर से भागने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। खानजादा गुस्से से उसके चचा के पीछे लग चुका था। उन्हें यूं लगा कि चचा की ये सोची समझी साजिश है। खानजादा ने अपने बंदों समेत उनके कई अड्डों पर कब्जा भी जमा लिया था। ज़मीनों को पानी देना बंद कर दिया। ज़मीनें बंजर होने के डर से चचा गुस्से से पेचोताप खा रहे थे। अब उनकी कानूनी हालत खानजादा से कमज़ोर थी। वो जानते थे कि बेटे के बलबूते पर वो इतना अकड़ रहा है। सालों पहले उन्होंने छोटी सी लड़ाई के सबब उसे अना का मसला बना लिया था और अपने भाई की मौत पर उनका दिमाग बहुत तेज़ी से चलने लगा। तभी झूठा इल्ज़ाम लगाकर खानजादा के बेटे को मार दिया। ये जीत उनकी अना को बहुत सुकून पहुंचा रही थी, लेकिन क्या मालूम था कि जालिम की पकड़ भी होती है। खानजादा ने इसी बुनियाद पर वादा किया था कि अगर वो अपनी भतीजी की शादी उनके बेटे से करवा दे तो उनकी ज़मीनों का पानी बंद नहीं होगा, लेकिन अब वो मुआहदा टूट चुका था। इसने ही अपनी बेटी को भागने में मदद की होगी, वरना उसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। नूर की माँ सर झुकाए हर तरह की बातें सुन रही थी। कुछ दिन बगैर खाए पिए उसको तहखाने में डाल दिया जाए। शायद इसकी ये हालत देखकर इसकी बेटी तड़पते हुए वापस आ जाए। नौकरानी उन्हें खींचकर तहखाने में बंद कराई थी, लेकिन वो खामोशी से एक कोने में दुबक कर बैठी रही। उनके दिल को ढेरों सुकून था कि उनकी बेटी यहाँ से भागने में कामयाब हो गई है। चचा के रखवाले कुत्तों की तरह पीछा कर रहे थे और हमेशा एक माँ की ज़बान पर यही दुआ रहती थी कि उनकी देवरानी ने उम्र का लिहाज ना करते हुए भी उन पर बहुत जुल्म और सितम किया था। बड़ी सख्त जान हो, इतनी मारपीट से भी तुम्हारा मुंह नहीं खुला। अगर मुझे मालूम होता मेरी बेटी कहाँ है तब भी मैं तुम लोगों को ना बताती, और अब तो मैं सच बता रही हूँ कि मुझे मेरी बेटी का कोई इल्म नहीं। हर तरह का जुल्म किया गया। इतने दिनों से भूखे प्यासे रहने के सबब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन तभी रात के पहर एक नकाबपोश आदमी उनके करीब आया। कौन कौन? डर कर वो पीछे की जानिब हटने लगी। उसका चेहरा हूबहू नूर जैसा था, इसलिए समीर ने अपना नकाब हटाकर उन्हें यकीन दिलाया कि वो यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने को नहीं आया, बल्कि पानी की बोतल और खाना भी पेश किया। बेटा तुम कौन हो? अगर यहाँ किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। आंटी, मैं नूर का शौहर हूँ और आज ही हमने निकाह किया है। आपको सिर्फ ये बात बताने की खातिर आया हूँ कि बहुत जल्द आपको यहाँ से बाजियाब करा लूँगा, लेकिन तब तक आपने हिम्मत रखनी है। पेट भरकर खाना खा लें, न जाने फिर मेरा दोबारा कब यहाँ आना हो। उनकी बात सुनकर जैसे नूर की माँ को अंदर तक ठंडक पहुँच गई। फिर वो अपनी बेटी के मुतल्लिक पूछने लगी, मेरी नूर ठीक है ना? वो बहुत मासूम है, उसका बहुत ख्याल रखना। वो उन्हें मुकम्मल यकीन दिला चुका था कि नूर के साथ वो कोई ज़्यादती नहीं कर रहा, बल्कि उसकी रखवाली के लिए ही उसने ये निकाह किया है। अब अगर उन्हें मौत भी आ जाती तो वो राज़ी खुशी उस मौत को गले लगा लेती। नूर के मुतल्लिक जानकर उन्हें बड़ी खुशी हुई थी। वो गुस्से से अपनी आस्तीनें चढ़ाती सीढ़ियों से उतरती नीचे मौजूद मेहमान खाने की जानिब बढ़ी और गुस्से से दरवाज़ा खोल गई। वो आदमी इसे यहाँ छोड़कर बिल्कुल भूल गया था और किसी गैर महरम के साथ रहना किसी खतरे से खाली नहीं था। वो एक इज़्ज़तदार घराने की लड़की थी। उसके बाप ने हमेशा औरतों की इज़्ज़त की थी। माँ ने हमेशा पर्दा करना सिखाया था और आज वो इन हालात में थी कि दुश्मनों के घर पर रह रही थी। माँ के बारे में जब भी ख्याल आता तो दिल खून के आंसू रोने लगता। न जाने वो दरिंदे उसकी माँ के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। कहीं उन्होंने उन बूढ़ी हड्डियों को मारा ना हो। कई लम्हे वो रोकर गुजार देती। माँ की गोद को याद करते आंसू टप टप बहने लगते। आज इस आदमी से मैं हिसाब लेकर रहूंगी कि आखिर को इसने मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है। ये हौसला भी उसे समीर खान साहब की छूट की बदौलत आया था। घर में लड़की का वजूद देखकर मोहल्ले वाले भी पूछने लगे थे कि मियाँ छुपकर शादी कर ली। वो खुद आज नूर से मिलकर हिसाब किताब बराबर करना चाहता था।
کہ وہ لڑکی اس کے فیصلوں کی پاسداری کیوں نہیں کرتی؟ بھلا کھڑکی میں کھڑے ہو کر پڑوسیوں کے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے ہی نور کمرے میں داخل ہوئی اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ واپس بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اسی پل اس کا پاؤں کارپیٹ میں اٹکا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ سمیر کمرے میں بنا شرٹ کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بال سکھا رہا تھا۔ اپنے سامنے خرگوش کی طرح نور کو لیٹے دیکھ کر وہ اپنی ہنسی کو روک نہیں پایا۔ اس سے تمہیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے کمرے میں بغیر نوک کیے نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو بھی کوئی سبق حاصل کر لینا چاہیے، یوں بغیر شرٹ کے کھڑے ہو کر آگے ہانکے جا رہے ہیں۔ نور کی چلتی زبان کو دیکھ کر وہ حیرت سے منہ کھول چکا تھا۔ کاش یہ زبان تم نے ساری زندگی اپنے چچا کے سامنے بھی چلائی ہوتی تو آج تم سڑکوں پر بھاگ نہ رہی ہوتی۔ گہری انا پر چوٹ ہونے کے سبب وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر وہاں سے نکل پاتی، وہ اس کا راستہ بند کر کے دروازے کو بند کر چکا تھا۔ وہ شرٹ پہن چکا تھا، لیکن پھر بھی نور نے اتنی قریبی پر اپنی آنکھیں بند رکھی تھی۔ آپ مجھے یہاں سے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب تک تمہارے چچا کا حساب نہیں ہو جاتا تم یہاں سے باہر ایک قدم نہیں نکال سکتی۔ جانتی ہو نا میرے بھائی کے قاتل ہیں تمہارے چچا۔ اب منظر کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر وہ وہاں سے بھاگتی تو سیدھا اس کے سینے سے جا کر لگتی، تبھی فاصلہ قائم کرنے کو مزید دیوار کے ساتھ جا لگی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ جب میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکی ہوں کہ میرے چچا نے مجھے کیسی زندگی دی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میری ظلم سہتی ماں کو جا کر اس حویلی میں دیکھ لیجیے گا۔ پولیس کی وردی میں آپ کیسے محافظ ہیں، جہاں ایک لڑکی کو آپ نے اس کی اجازت کے بغیر قید کر رکھا ہے۔ اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر وہ چڑھ کر کہتی اسے گھورنے لگی۔ آپ یہاں سے نکل کر اگر پکڑی گئی تو بچنا آپ کا ناممکن ہو جائے گا۔ میرا مسئلہ آپ ہیں، ورنہ اپنے گھر والوں سے دور رہنے کا مجھے خاصا شوق نہیں ہے۔ اس گھر کی ساری لینڈ لائن تاریں کاٹ دی گئی تھیں، اپنی ماں سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ آدمی گھر سے نکلنے سے پہلے باہر تالا لگا کر جاتا تھا۔ آپ میرا خیال رکھنا چھوڑ دیں۔ اپنے رشتوں سے ایسی چوٹ کھا کر بیٹھی تھی کہ کسی پر اعتبار کرنے کا خیال دل میں نہیں آتا تھا۔ دشمن کے بیٹے پر کیسے اعتبار کر سکتی تھی؟ شاید وہ آدمی اس کی کمزوری تلاش کرنے کے در پہ ہو، یا اس کے گھر والوں کو ٹارچر کر رہا ہو۔ صبح سویرے تیار ہو کر پولیس کی وردی میں وہ گھر سے نکل جاتا اور رات اندھیرے کے وقت داخل ہوتا۔ اگر اب تم نے میرا دماغ چاٹ لیا ہو تو کھانا لا کر دے دو۔ نور نے دل میں سوچا، حکم ایسے چلاتا ہے جیسے میرا شوہر ہو۔ اس آدمی کی نظروں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اور نہ ہی ابھی تک اس نے کوئی ایسی چھچوری حرکت کی تھی۔ اگر وہ اس گھر سے رات کے پہر نکلتی بھی تو کہاں جاتی؟ دماغ تیزی سے چلاتے ہوئے کھانا گرم کرنے لگی۔ صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کو کامیاب بنا لگی۔ اگلی صبح سمیر کے نکلتے ہی وہ گھر کی تلاشی لینے لگی۔ اس گھر کی ڈپلیکیٹ چابی ہونا تو ضرور تھی۔ اتنے دنوں سے اس نے یہ دماغ کیوں نہیں لگایا، ورنہ وہ بہت پہلے یہاں سے نکل جاتی۔ کافی تلاشی کے بعد جب اس کی ہمت جواب دینے لگی، تبھی اسے ایک جگہ الماری میں چابی کا گچھا نظر آیا۔ میرا دماغ آج کل کتنا زنگ آلود ہو چکا ہے۔ مجھے پہلے خیال آ جانا چاہیے تھا کہ قیمتی چیزیں الماری میں رکھی جاتی ہیں۔ چابی ملتے ہی وہ ایسے خوشی سے اچھل رہی تھی جیسے خزانہ مل گیا ہو۔ تیزی سے باہر کا دروازہ کھول کر بھاگنے لگی، پر یہ کوئی بڑی سوسائٹی تھی۔ شہر میں اس کا رخ بچپن کے دنوں میں ہی ہوا تھا، اس لیے یہ اتنی رش میں وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ اس نے ایسے راستوں کا انتخاب کیا جو سنسان تھے۔ خاموشی سے چلتے چلتے اسے یوں لگا جیسے دو لڑکے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ اپنی رفتار تیز کرتی تو گاڑی کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی، اور اگر وہ دھیمے دھیمے چلنے لگتی تو گاڑی اس کے بالکل برابر میں آ جاتی۔ وہ لوگ اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس نے گھر سے نکل کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس دنیا میں بھیڑیے چھپے ہوئے تھے، اور سمیر کی حفاظت میں اسے یہ خیال ہی نہیں آیا
کہ دنیا میں نکلنے کے لیے اسے ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ اب اس کی ٹانگوں کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ زمین پر گرنے لگی تو وہ لڑکے گاڑی سے نکل کر اس کے قریب آ رہے تھے۔ صبح سے شام ہو چکی تھی، یہ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو تنگ کرنے کی؟ وہ غصے میں نور کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ سمیر کو وہاں موجود پا کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی، لیکن جانتی تھی شاید وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دے، لیکن اسے وہ سزا قبول تھی۔ ان لوگوں کو حوالداروں کے حوالے کرنے کے بعد وہ نور کا ہاتھ کھینچ کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ آفس سے آنے کے بعد وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کس طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ اگر وہ اسے نظر نہ آتی تو شاید وہ ساری رات سڑکوں پر اسے تلاش کرتا رہتا۔ سارے دن کی ٹف روٹین کے بعد اب اس لڑکی نے اسے بہت زیادہ تھکا دیا تھا۔ شٹ اپ۔ اس کی دھاڑ کے بعد وہ خاموشی سے سہمے ہوئے باہر کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ گھر لا کر اسے صوفے پر پٹخا۔ میں نے جو بھی تمہیں ڈریسز دیے ہیں اس میں سے کوئی ایک پہن کر تیار ہو جاؤ، ابھی کچھ دیر میں نکاح خواہ آنے والا ہے۔ کس لیے؟ اس کی بات پر سمیر نے اپنی آنکھوں سے اسے گھورا۔ نکاح کے لیے۔ اس سے پہلے کہ تم مزید سوال کرو کہ کس کا نکاح، تو بتا دوں کہ ہم دونوں کا نکاح۔ یہ بات سنتے ہی نور کو چپ کا روزہ لگ گیا۔ وہ حیرانی سے منہ کھول کر سمیر کی جانب دیکھنے لگی۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد جب اس نے کپڑے نہ بدلے تو سمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تم لڑکیوں کو ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پہلے کہا تھا نا کہ کپڑے بدل لو، لیکن شاید تمہیں نکاح کی کوئی خوشی نہیں، میری خوشی بھی خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ پتہ نہیں کس لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ غصے میں اسے ایسے ہی ڈانٹ رہا تھا جو پہلے سارے دن میں ڈری ہوئی تھی۔ ابھی تک ان لڑکوں کا خوف اس کے دل سے گیا نہیں تھا۔ ایک نئے لایا عمل پر وہ اپنی قسمت پر حیران تھی کہ آگے اس کے نصیب میں کیا لکھا جانا ہے۔ اب سمیر کی ڈانٹ سن کر وہ مزید رونے لگی۔ اف، یہ لڑکی! ابھی چپ کروانے کا وقت نہیں تھا۔ نکاح خواہ باہر آ کر بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے خاموشی سے ایک لال چادر اس کے سر پر اوڑھ دی۔ نکاح کے فرائض ادا کرنے کے بعد وہ انہیں باہر تک چھوڑ آیا۔ دیکھو، ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے تحفظات تو اچھے سے سمجھتا ہوں۔ ایک غیر محرم کے ساتھ رہنا کسی صورت آرام دہ نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے کتنا بھی آپ کو یقین دلا لے۔ اس لیے میں نے یہ نکاح کیا ہے۔ اور دوسری بات، اب تو مجھے اچھی لگنے لگی ہو تو کسی اور کے لیے تمہیں چھوڑ تو نہیں سکتا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر الماری کے قریب لے کر آیا اور اپنی مرضی کا ڈریس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایک روبوٹ کی طرح وہ اس کی ہر بات کو مان رہی تھی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ کمرے کو اچھے سے صاف کر چکا تھا۔ سارے دن کا تھکا ہارا وہ ایک بھرپور نیند لینا چاہتا تھا۔ خاموشی سے اب کمرے میں لیٹ جاؤ۔ کھینچ کر وہ اسے بیڈ پر لیٹا چکا تھا۔ ڈر کے سبب وہ بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ جانتا تھا کہ اس کی بیوی ڈری ہوئی ہے، اسی لیے فرما برداری سے سارے حکم مان رہی ہے۔ اگلے دن وہ ادھر ادھر دیکھتا تیزی سے بھاگ کر کچن میں چلا آیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے کل کے رویے کی وجہ سے شرمندہ تھا، لیکن اسے بھی یوں بچ کر بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ سمیر اگر اس کی زبان پر یقین کر چکا تھا تو نور کا بھی کام بنتا تھا کہ وہ اس کے اوپر تھوڑا یقین رکھے۔ وہ بار بار اپنے دل کو ٹٹول کر یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ شادی کر کے اسے کوئی پچھتاوا ہو رہا ہے، لیکن ہمیشہ جواب نفی میں آتا۔ شاید وہ خود بھی اس معصوم لڑکی کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ نور سچ سے بے خبر سی چائے بنانے میں مگن تھی۔ کل سے وہ خود بھی بہت ڈر گئی تھی کہ اگر سمیر وقت پر نہ پہنچتا تو شاید وہ لڑکی اس کی عزت کی دھجیاں اڑا چکے ہوتے۔ آج وہ سمیر کے دیے جوڑے میں موجود تھی، ریڈ اور پرپل کلر کے امتزاج کا سوٹ زیب تن کیے ہوئے، کمر سے نیچے آتے بال جو اس وقت ہاف کیچر میں مقید تھے پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ آج مجھے چاروں خانے چت کرنے کا ارادہ ہے،
بات کرتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ چکا تھا۔ نور کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی۔ وہ ابھی کل کے رویے کو بھولی نہیں تھی۔ یہ کپڑے صرف اس وجہ سے پہنے تھے کہ اب وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے مال میں سے اگر وہ کچھ اس پر خرچ کرتا بھی ہے تو وہ حق سے لے سکتی تھی۔ رک کیوں گئی؟ میری چائے تو دے دو مجھے، سمیر نے دھیمے سروں میں اسے چھیڑا۔ اچانک یہ شخص اتنا دھیما اور خوش مزاج کیسے ہو گیا؟ آپ یہاں سے تشریف لے جا کر بیٹھیں، چائے لے کر آتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کچن میں بیوی کا ہاتھ بٹانے والا شوہر زن مرید کہلاتا ہے، اور تمہاری محبت میں میں زن مرید بننا چاہوں گا۔ آپ کو لگتا ہے شاید کوئی بخار ہو گیا ہے یا کسی نے زور سے ڈنڈا مارا ہے، تبھی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر نور کی زلفوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ ان دونوں کی لڑائی ہوتے ساری رات گزر گئی۔ یہ رشتہ اب نور کو بھی اچھا لگنے لگا تھا، اور سمیر نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ جیسے ہی یہ سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں وہ خود اس کا کالج میں داخلہ کروائے گا۔ لڑکیوں کی پڑھائی کے حق میں تھا وہ۔ اس نے اسی بھروسے اس رشتے کا آغاز کیا تھا۔ وہ اس پر اعتبار کرنا چاہتی تھی اور اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ اگلا دن سمیر کے لیے بہت گہرے رنگ لانے والا تھا۔ اس درندے پر نور کی ماں کی قید اور زبردستی کے قبضے کی وجہ سے وہ کیس کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بار اللہ نے ان کے صبر کا بڑا انعام سوچ رکھا تھا۔ تبھی گھر سے نکلتے وقت اس نے نور کا ماتھا اچھے سے چوما اور اسے ہدایت دی کہ اگر پولیس اہلکار تمہیں لینے کے لیے آئیں تو تم خاموشی سے ساتھ چلی آنا۔ آج تمہارے لیے کچھ سرپرائز ہے۔ وہ بے شک ایک عظیم آدمی تھا جس نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ اس سے نہیں لیا۔ اگلی بار وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے دشمن کے گھر کے سامنے کھڑا تھا جو اب اس کا سسرال بن چکا تھا۔ یہاں اس کی ساس کے ساتھ جو ظلم کیا گیا تھا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ چچا پولیس کو دیکھ کر کافی گھبرا گئے اور پوچھنے لگے آخر وہ کس لیے آئے ہیں، لیکن وہ لوگ بغیر کسی بات کا جواب دیے گھر کی ایک ایک کونے کی تلاشی لینے لگے۔ اپنی وردی کا اب بھرم دکھاؤ گے؟ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ابھی میں فون میں لاتا ہوں۔ کہ سمیر نے ان کا فون ان کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہنے لگا بزرگ ذرا آرام رکھیے، جلد بازی آپ کی عمر کا ساتھ نہیں دیتی۔ تہخانے سے نور کی ماں کو بازیاب کروایا گیا اور کہا کہ ان کی بیٹی نے الزام لگایا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر بہت ظلم ڈھائے ہیں۔ گھر سے ایسے بہت سے کاغذات ملے جہاں زبردستی ماں بیٹی کے سائن کروائے گئے تھے۔ پولیس ان کی ہتھکڑیاں لگانے لگی جس پر چچا آگ بگولا ہو گئے۔ بھائی کے ساتھ تم لوگوں کو بھی مار دینا چاہیے تھا۔ غصہ دماغ کا کام بند کر دیتا ہے۔ ان کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ ان کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا اور تبھی انہوں نے اپنا راز خود فاش کر دیا، اور یہ ریکارڈنگ سمیر نے وقت پر کر لی۔ سب کے سامنے انہیں ہتھ کڑی پہنا کر بھیج دیا گیا تھا، جبکہ نور کی ماں کی حالت اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ انہیں اسپتال داخل کروانا پڑا۔ خانزادہ کو بھی اپنے بیٹے کے معاملات کی خبر ہوئی تو انہیں فخر محسوس ہونے لگا کہ انہوں نے اصل مجرم کو ہی پائے انجام تک پہنچایا تھا۔ انہوں نے خاص طور پر اپنے بیٹے کو فون کر کے یہ تاکید کی تھی کہ اس آدمی کو تاعمر جیل ہونی چاہیے۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ سمیر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج تک انہوں نے ایک آنچ نہیں آنے دی تھی، جتنا خیال رکھ سکتی تھی اپنے پروں میں چھپا کر رکھا تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ اس حالت کو پہنچی تھی۔ اپنے چچا جیسے درندے کو وہ کبھی معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اماں اماں، تمہاری ماں بھی دوائیوں کے زیر اثر ہے، جب انہیں ہوش آئے گا تو وہ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ تم ان کے قریب بیٹھ کر ایسے روگی تو انہیں مزید تکلیف ہوگی۔ وہ نور کی رضامندی کے بغیر اسے کھینچتے ہوئے واپس حویلی کو لے آیا۔ خانزادہ صاحب اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ انہیں لگا اب اس لڑکی کی انہیں ضرورت نہیں رہی۔ وہ اپنے دل کو اتنا بڑا نہیں کر سکتے تھے کہ نور کی موجودگی برداشت کر لیتی، اور جس طرح ان کا بیٹا ہاتھ پر ہاتھ ڈالے اس لڑکی کو لا رہا تھا، اس سے ان دونوں کے درمیان جو بھی رشتہ تھا وہ واضح ہو چکا تھا۔ نور اپنی ماں کی حالت کی وجہ سے بہت گہرے صدمے میں تھی۔
उन माँ बेटी की ज़िंदगी कैसे गुजरी, अब इससे हमें कोई वास्ता नहीं। हमें अपना इंसाफ मिल चुका है। भाभी के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कुराहट आई थी। वो भी खामोशी से खड़ी अपने ससुर की बातों को सुन रही थी। उन्हें इस लड़की से कोई मसला नहीं था, बल्कि जानती थी कि इस बच्ची के सर का साया भी उस दरिंदे ने छीना है। वो खुद डसी हुई लड़की है। जैसे आप लोगों ने जख्म पर मरहम लगाया, वैसे उसने भी सारी उम्र इस शख्स की वजह से यतीमी में गुजारी। और अब ये मेरी बीवी है, मैं कैसे उसे अकेला छोड़ सकता हूँ। देखो लड़की, तुम्हारी ज़िंदगी में हम सिर्फ इतनी मदद कर सके हैं कि अगर तुम्हें शहर में कोई मुश्किल आए तो हम मदद कर देंगे, लेकिन अपने बेटे की ज़िंदगी ऐसे ख़ानदान की लड़की के साथ नहीं बांध सकते। अपने ससुर की बातों पर दिल बर्दाश्ता होकर वो वहाँ से भागने लगी थी। समीर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस बात पर अड़ी रही कि उसे वापस अपनी माँ के पास जाना है, जिस पर गुस्से से समीर उसे अस्पताल छोड़कर वापस आ गया और कहने लगा अब वो लौट कर उसे लेने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से जाने का फैसला उसका अपना था। सारी रात अस्पताल में रोते हुए गुजरी। अगले दिन जब उसकी माँ को होश आया तो उन्होंने इसे बहुत डांटा और कहा कि इसके शौहर को यूं छोड़कर उसे नहीं आना चाहिए था। उसके चचा के ख़ास लोग क्या मालूम उस पर अब भी नज़र रखते हों। अगर तुम मेरी नाराज़गी दूर करना चाहती हो तो वापस अपने शौहर के पास चली जाओ। जब घर को लौट कर आई तो समीर बाहर सहन में ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वो जानता था कि सुबह माँ के होश में आ जाने के बाद वो वापस इसी घर का रुख करेगी। वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि इस तरह घर छोड़कर चले जाने से रिश्ते कितने कमज़ोर हो जाते हैं। किस लिए आई हो? अपने शौहर की नाराज़गी को दूर करने आई हूँ। हिम्मत पैदा करके उसने बात कही, क्योंकि जानती थी कि पिछली मर्तबा जब वो नाराज़ हुआ था तो उन दोनों का निकाह तय किया गया था। करो नाराज़गी ख़त्म। सॉरी। मासूमियत से आंखें टपटपाते उसके करीब आने लगी, जिस पर समीर ने गुस्से से उसे दूर रहने का इशारा किया। तुम्हारे इस तरह से मुझे छोड़कर चले जाने से साफ ज़ाहिर होता है कि हमारे दरमियान रिश्ते की क्या अहमियत है। अगर तुम इस रिश्ते को कुछ नहीं समझती तो ज़बरदस्ती घसीटने का कोई फ़ायदा नहीं। इस रिश्ते को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर नूर का रंग बदलने लगा। वो इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात कैसे कर सकता है? बाकी घर के लोग भी वहाँ आ गए। तुम भी अपने बाप की तरह पागल हो चुके हो। निकाह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता। अगर इस बच्ची से शादी की है तो अब निभाओ भी। माँ की बात को सुनकर भाभी भी हिमायत करने लगी। नूर फूट फूट कर रो रही थी। उसे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी ऐसी बात कर देगा। मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। आपको इजाज़त नहीं दूंगी कि 4 दिन के रिश्ते को आप अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर दें। आप अपनी मर्ज़ी से मेरे करीब आए थे। आपने ये फ़ैसला खुद किया था, लेकिन हर बार फ़ैसले का अख्तियार आपके पास नहीं हो सकता। आप नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला हम दोनों करेंगे। उसके मुंह से इकरार सुनकर दोनों मियाँ बीवी को अकेला वक्त देने के लिए वो दोनों ख़वातीन अंदर चली गई। ससुर भी खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे। उनका दिल भी पिघलने लगा, क्योंकि अगर उनकी पोती आज जिंदा होती तो इसी के बराबर होती। तुम्हें एहसास हो गया कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो और हमारे दरमियान कागजात के दस्तखत से ज़्यादा का रिश्ता है। जी, तभी तो यहाँ आई हूँ। इस बार इसीलिए माफ़ कर रहा हूँ कि तुमने अपनी सास और जेठानी के सामने मोहब्बत का इकरार करने की हिम्मत की है, लेकिन आइंदा अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने की गलती की तो माफ़ी नहीं मिलेगी। शरारत से अपने निचले होंठ को दबाते बोला तो नूर को एहसास हुआ कि वो क्या हरकत कर चुकी है। शर्म से उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। समीर के गले लगते ही वो चेहरा छुपा चुकी थी। अगर तुम दोनों की फिल्म स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई हो तो कमरे में जाकर बाकी का रोमांस कर लो। माँ बाप का ज़रा ख्याल नहीं। आजकल की औलाद कैसी हो चुकी है। उनकी नाराज़गी में छुपी प्यार भरी धमकी को देखकर वो समझ चुका था कि वो अपनी बहू को कबूल कर चुके हैं, लेकिन नूर तो शर्मिंदगी से गड़े जा रही थी। पहले सास और अब ससुर भी उसकी हरकतों को देख चुके थे।
جبکہ سمیر نور کی حالت کو دیکھ کر کہکہے لگانے لگا۔